ہوائی جہاز، ٹرین، بس یا کشتی وغیرہ میں جو ہے وہ نماز کا ادا کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو اگر انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہو تو یہ تو بالاتفاق اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جائز ہے، کوئی عذر ہو یا نہ ہو، رخ قبلہ رو ہو یا نہ ہو، انسان نفلی نماز جو پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر نفلی نماز جو ہے پڑھ لیتے تھے جس جانب بھی جو ہے وہ آپ کا رخ انور جو ہوتا تھا۔ اب مسئلہ ہے کہ کیا فرض نماز بھی انسان جو ہے وہ ہوائی جہاز میں وہ سفر کر رہا ہے اور جو ہے فلائٹ ہے وہ زیادہ گھنٹوں کی ہے، اگر وہ انتظار کرے گا لینڈنگ کا تو وقت گزر جائے گا، یا ٹرین جو ہے وہ لمبی جا رہی ہے، یا اس طرح کی اور جو اس کو معاملہ جو پیش آتا ہے، تو کیا وہ فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے سواری کے اوپر؟ تو اگر تو یہ عذر نہ ہو، کسی طرح کا بھی عذر نہ ہو، تو پھر تو انسان جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اسے وہاں اتر کر ہی ادا کرنی چاہیے فرض نماز۔ لیکن اگر کہ عذر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواریوں پہ جا رہے تھے تو بارش سخت ہوئی، زیادہ بارش نیچے کیچڑ تھا، تو آپ نے سواریوں کے اوپر ہی جو ہے وہ فرض نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی، اذان دلوائی، اپنی سواری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ہونے کی حیثیت سے آگے کیا اور وہاں اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اس طرح کا عذر اگر پیش آ جائے اور فرض نماز جو ہے اس کو بھی مطلب انسان جو ہے وہ سواری کے اوپر، جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر، یا مطلب بس کو اس طرح کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہو جہاں بندے کا اختیار نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور ان عذروں کو علماء نے، فقہاء کرام نے بیان بھی جو کیا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں میں نے امام اعظم سے پوچھا ان کا کہ قلت رأیت ان صلی المکتوبۃ علی دابتہ، کہ اگر فرض نماز سواری کے اوپر پڑھی جائے تو کیا جائز ہے؟ قال لا یجوز بہ علیہ ان یعیدہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ فإن کان مریضا لا یستطیع النزول، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ مریض ہے اور وہ سواری سے اتر نہیں سکتا، او کان یتخوف علی نفسہ من السباع، یا اسے کسی درندے کا ڈر ہے، او غیرہا، یا پھر کوئی کچھ اور ہے، تو قال یجزیہ، پھر امام اعظم نے فرمایا کہ ہاں ان عذروں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب سواری سے اتر کر چوپائے کا خطرہ ہو کہ چوپایا وہاں کے حالات واقعات ایسے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی، تو اجازت دے دی گئی، اور آقا علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی فرمایا۔ تو کیا ہوائی جہاز کے اندر خطرہ نہیں ہوگا کہ نیچے جو چھلانگ لگائے گا، یا چلتی ٹرین سے چھلانگ لگانا، یہ بھی یقیناً ان کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کبھی خطرہ اور عذر ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے، تو انسان ٹرین کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح شمس الدین سرخسی نے بھی یہ آزار بتاتے، یہ نہیں وہ ریزن جن کی وجہ سے انسان فرض نماز سواری کے اوپر پڑھ سکتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علی دابۃ عند تعذر نزول بسبب المطر، پہلی بات ہے کہ بارش کی وجہ سے، فکذالک بسبب الخوف، کہ انسان کو کسی طرح کا بھی وہاں خوف ہو، درندے وغیرہ کا، من سبیل او عدو، درندے کا خوف ہو یا کوئی دشمن کا علاقہ ہو، ولن مواضع ضرورت مستثنا، کیونکہ ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ ان کو استثنائی صورت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال مختلف عذر جو ہیں وہ بیان جو ہے وہ کیے گئے۔ علامہ اوزجندی رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تجوز المکتوبۃ الا من عذر ومن العذار ان یخاف من نزول دابۃ علی نفسہ، کہ اگر کوئی رکاوٹ، کوئی عذر ہو تو فرض نماز بھی ہوائی جہاز کے اوپر ادا کی جا سکتی ہے، جس جانب بھی رخ ہو، ٹرین ریل کے اوپر بھی ادا کی جا سکتی ہے، یا اس طرح کی ٹرانسپورٹ پبلک بس جا رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، جب وہ نہ روک رہے ہیں اور نہیں بات مان رہے ہیں اور انسان کے لیے خطرہ ہے کہ چھلانگ مارے گا تو جان چلی جائے گی۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں ان یخاف من نزول دابۃ علی نفسہ اولا دابۃ من سبن، دو طرح کا کہ اگر سواری سے اترے گا تو سوار نہیں ہوا جائے گا، یہ بھی ایک خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ اپنی جان کا خطرہ ہے، سواری کا خطرہ ہے، بھاگ جائے گی، اترے گا تو کچھ درندہ اس کو آ کے مارے گا، یا چوری کا خدشہ ہے، او کان فی طین و روغۃ، یا پھر وہاں کیچڑ اتنا زیادہ ہو جائے کہ کوئی ایسی جگہ بھی جو ہے وہ نہ مل رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں ایسی یمکن الرکوب، آگے لکھ رہے ہیں ولو نزل لا یمکن الرکوب الا بمعین او کان شیخا کبیرا، کہ سواری سے اترا تو اوپر کوئی لے جانے والا نہیں ہے، چڑھانے والا نہیں، دوبارہ سوار نہیں ہو سکتا ہے، یا بوڑھا آدمی بہت زیادہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ تو تجوز الصلاۃ علی دابۃ فی حاذ الاحوال، تو کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں سواری کے اوپر فرض نماز جو پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پھر کیا ہے، پھر چلتے ہوئے یہ سوار ہو کر تم جب نماز ادا کرو، وَلَا يَلْزَمُ الْإِعَادَةُ، اور پھر اس کو دوبارہ یہ نماز لوٹانی بھی نہیں چاہیے۔ تم
کہ مسئلہ یہ ہمیں ملا کہ اگر نفلی نماز ہو تو وہ سواری کے اوپر کسی صورت میں بھی بغیر عذر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں جدھر رخ ہو، لیکن فرض نماز کے لیے یہ عذر جو ہے ہونا ضروری ہے کہ جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، دوبارہ سواری نہ ملنے کا خطرہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، یا کہ کسی درندے کا خطرہ ہو، تو ان عذروں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فرض نماز جو ہے وہ اپنی سواری کے اوپر جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا رخ جو ہے کسی جانب بھی ہو، چاہے اس کا جگہ جو چہرہ جو ہے کسی جانب ہو، جب تک ممکن ہو کہ وہ قبلہ کی جانب جو ہے وہ رخ کر سکے تو پھر قبلہ کی جانب کرے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر جب دیگر شرائط جو ہے وہ مطلب ختم ہوتی جا رہی ہے، مفقود